میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ حضرت سیدنا مالک بن زیغم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا رباح قیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد ہمارے ہاں تشریف لائے۔ فرمایا اپنے والد صاحب کو باہر بھیجیے۔ عرض کی حضور وہ تو سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ سنا تو منہ سے نکلا، یہ سونے کا کون سا وقت ہے؟ اب یہ کہہ کر وہ چلے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے چلا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت اپنا محاسبہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے ابو الفضول، تم نے یہ کیوں کہا یہ سونے کا کون سا وقت ہے؟ آخر تجھے یہ فضول بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تمہیں سزا بھگتنا ہوگی۔ میں سال بھر تجھے تکیے پر سر نہیں رکھنے دوں گا۔ اور جب یہ کہہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کاش فضول بک بک سے، فضول سوالات کرنے سے ہماری جان چھوڑ جائے، اور ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے۔ میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، آقا خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو، بے جا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو۔ کاش میرے شیخ طریقت نے خاموش شہزادہ رسالے میں ایک صحابی کی حکایت لکھی ہے، وہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی! ہمارے آقا کو معلوم ہے کون آ رہا ہے، اور یہ جنتی ہے دوزخی ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ لوگوں نے مبارکباد دی اور پوچھا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ آقا آپ کو جنتی فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے، عاجزی، میرا عمل بہت ہی تھوڑا ہے، اور جس کی میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ میرا سینہ سلامت ہے۔ کس طرح سلامت ہے؟ بیہودہ باتوں سے سلامت ہے، حسد سے سلامت ہے، امراض باطنیہ سے سلامت ہے، اور دل میں ایمان مضبوط مستحکم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت زبان رسالت سے ملی۔ کس خوبی کی بنا پر؟ کہ فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہو تو اس کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے، اور ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں، فضول بک بک کی عادت پڑی ہوئی ہے، بے جا سوالات کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کتنے میں لیا؟ ارے وہ کتنے میں ملا؟ فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ کسی کے مکان میں گئے یا کسی نے نیا مکان لیا، سوال ہوتا ہے کتنے کا لیا؟ بھئی کمرے کتنے، کرایہ کتنا ہے، مالک کے مکان کیسا ہے؟ اب یہ سوال کر کے تو غیبت اور تہمت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ اگر اس نے جواب دیا کہ بہت سخت مزاج ہے، بے رحم ہے، بہت ٹیڑھا آدمی ہے، خر دماغ ہے، کنجوس ہے، تو غیبت ہو جائے گی نا بھائی، غیبت ہوگی یا بہتان لگایا جائے گا۔ اسی طرح نئی دکان خریدی، نئی کار خریدی، نئی موٹر سائیکل لی یا سائیکل لی، تو اب
پوچھتے رہتے ہیں بھاؤ کیا ہے، تو پائیداری کے بارے میں نقد لی، ادھاروں پر لی، قسطوں میں لی، سوالات کیے چلے جا رہے ہیں۔ مریض کے پاس گئے تو اس کو بیچارے کو تنگ کر دیتے ہیں، ایک تو مریض ہے، عیادت کرنے گئے تو اب پوچھے جا رہے ہیں، اور پھر نسخے بھی بتاتے ہیں، اور پھر دوائیاں استعمال کرنے کی پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ استعمال کر لیں بھائی فلاں ڈاکٹر سے۔ ارے بھائی یہ کرا رہا ہے علاج بیچارہ، عیادت کرو، اس کو دعا دو اور اس سے دعا لو اور جلدی فارغ ہو کے اپنے گھر پہنچو بھائی۔ اور بعض کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس کا پوچھنا شرمناک ہوتا ہے، لوگوں کو اس پہ بھی شرم نہیں آتی، اس کی بھی تفصیل پوچھتے ہیں بیچارے، اللہ کی پناہ ہے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔